کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے خوبصورت علاقوں میں سے ایک کشمیر آج بھی آزادی کا انتظار کر رہا ہے، جہاں سبز وادیاں ہیں، برف سے ڈھکی چوٹیاں ہیں، لیکن ہر کونے میں صرف اداسی چھائی ہوئی ہے۔ آج ہم کشمیر کی وہ حقیقت سمجھیں گے جو ہمیشہ سے یا تو چھپا دی گئی یا پھر گما پھرا کر دکھائی جاتی ہے۔ یہ صرف ایک سٹوری نہیں ہے، یہ ایک قوم کا درد ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کشمیر کے ہر پہلو پر، اس کی تاریخ پر، اس میں ہونے والی جنگوں پر، وہاں پر ہونے والے قتل و غارت پر اور کشمیر کی مکمل ہسٹری پر۔ کشمیر کے بارے میں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ وہ سب کچھ جان چکے ہوں گے جو ہر انسان کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ کشمیر کی تاریخ 1800 یعنی 1800 میں شروع ہوتی ہے، جب مہاراجہ گلاب سنگھ نے اس علاقے کو سکھ امپائر سے خریدا۔ 1846 میں ٹریٹی آف امرتسر کے ذریعے برٹش حکومت نے کشمیر کو مہاراجہ کے حوالے کر دیا۔ اس وقت کشمیر ایک پرنسلی اسٹیٹ تھا، مطلب نہ تو پورا برٹش انڈیا کا حصہ تھا اور نہ ہی مکمل طور پر آزاد۔ ریاست کا حکمران ہندو تھا، مہاراجہ ہری سنگھ، لیکن عوام کا بہت بڑا حصہ لگ بھگ 80% مسلمان تھا۔ یہاں سے کنٹراڈکشن کا آغاز ہوتا ہے، ایک ہندو راجہ، ایک مسلمان آبادی اور ایک ایسے علاقے کی بنیاد جہاں آزادی اور انصاف صرف ایک خواب بن کر رہ گیا۔ پہلی جنگ کے بعد 1949 میں لائن آف کنٹرول LOC کا تعین ہوا، لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں رہا۔ 1951 میں انڈیا نے کشمیر میں الیکشنز کروائے اور اپنی مرضی کا پرائم منسٹر بنایا، لیکن پاکستان نے ان الیکشنز کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ 1953 میں شیخ عبداللہ، جو پہلے انڈیا کا سپورٹر تھا، اسے بھی اریسٹ کر لیا جاتا ہے جب اس نے کشمیر کی اٹانومی کی بات کی۔ یہ سب بتاتا ہے کہ کس طرح انڈیا نے گریجولی کشمیر کے اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ 1965 میں پاکستان نے آپریشن جبرالٹر لانچ کیا، جس میں مجاہدین کو سیکرٹلی بھیجا گیا تاکہ لوگ اٹھیں، لیکن انڈیا کو پتہ چل گیا اور پھر سے جنگ چھڑ جاتی ہے۔ یہ تھی دوسری وار پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کے لیے۔ پھر 1971 میں تیسری جنگ ہوئی، جس کا فوکس تو ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش تھا، لیکن اس کے بعد سملہ ایگریمنٹ سائن ہوا، جس میں کہا گیا کہ دونوں ملک اپنے مسائل کو صرف ٹاکس کے ذریعے ہی حل کریں گے، لیکن کشمیر کا مسئلہ پھر بھی وہیں کا وہیں رہ گیا۔ یونائٹڈ نیشنز نے کئی بار کشمیر پر ریزولوشنز پاس کیے، جیسے ریزولوشن 4748، جس میں کلیئر کہا گیا کہ ریفرنڈم ہوگا، لیکن ہر بار پولیٹیکل انٹرسٹ، ملٹری انٹرونشن اور ایگو نے اس ریزولوشن کو صرف کاغذ کا ٹکڑا ہی بنا دیا۔ کشمیر بنا رہا ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اور اس ڈسپیوٹ نے لاکھوں لوگوں کی زندگی کو بدل دیا۔ 1987 کے الیکشنز نے کشمیر میں ایک نئی آگ لگا دی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ووٹس چرائے گئے، ان کی آواز کو دبایا گیا، تو لوگ اٹھے، لیکن اس دفعہ صرف پروٹیسٹ نہیں ہوئے بلکہ ہتھیار بھی اٹھا لیے گئے۔ یہ تھا آرم انسرجنسی کا آغاز۔ 1989 سے 2000 تک کا ٹائم کشمیر کے لیے سب سے خونی وقت رہا۔ یوتھ نے فریڈم فائٹرز کا روپ لے لیا، لشکر طیبہ اور حزب المجاہدین جیسے گروپس نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن انڈیا نے بھی جواب دیا۔ آرمی وہاں پر پرماننٹ اسٹیشن ہو گئی اور پھر آیا AFSPA، آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ۔ اس لا نے آرمی کو کھلی چھوٹ دی، بنا وارنٹ کے گرفتاری، فائرنگ، سرچ آپریشنز۔ یہ وقت میس گریوز، فورسڈ ڈس اپیئرنسز، ریپس اور فیک انکاؤنٹرز کا تھا۔ ہیومن رائٹس واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسے گلوبل انسٹیٹیوٹس نے رپورٹس پبلش کی، لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا۔ 1990s میں thousands آف کشمیری پنڈتس نے بھی ویلی چھوڑ دی اور یہ نیریٹو بھی کریٹ کیا گیا کہ مسلم ملیٹنٹس نے انہیں بھگایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں دونوں طرف سے وائلنس ہوا، سویلینز سب سے زیادہ پس گئے۔
کشمیر ایک ایسی زمین بن چکی تھی جہاں ہر ماں اپنے بیٹے کے جنازے کا انتظار کرتی تھی، اور یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دنیا صرف دیکھ رہی تھی۔ جموں اینڈ کشمیر کا ایک خاص مقام تھا آرٹیکل 370 کے ذریعے۔ اس آرٹیکل کے تحت کشمیر انڈیا کا حصہ تو تھا، لیکن اس کی اپنی کانسٹیٹیوشن تھی، اپنا فلیگ تھا، اور انڈیا کے لاز وہاں تب تک لاگو نہیں ہوتے تھے جب تک کشمیر کی اسمبلی انہیں منظور نہ کرے۔ 5 اگست 2019 کو نریندر مودی کی سرکار نے ایک ایسے وقت میں جب وہاں کی اسمبلی نہیں چل رہی تھی، آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا۔ ساتھ ہی آرٹیکل 35A بھی ہٹا دیا گیا، جس کے تحت کشمیر کے لوگ ہی وہاں کی زمین خرید سکتے تھے۔ یہ صرف ایک لیگل چینج نہیں تھا، یہ کشمیر کی آئیڈینٹی کا مرڈر تھا۔ کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہو گیا، فونز بند کر دیے گئے، انٹرنیٹ بند ہو گیا، جرنلسٹ بھی بند ہو گئے، تھاؤزنڈز آف یوتھ کو بنا وجہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ سب کچھ ایک ڈیموکریٹک ملک میں ہو رہا تھا، جہاں میڈیا بھی صرف وہی دکھاتا ہے جو سرکار چاہتی ہے۔ UN نے کنڈیم کیا، یورپین پارلیمنٹ نے بھی کنسرن شو کیا، لیکن آج بھی کشمیر ایک ملٹری زون بنا ہوا ہے، اور لوگ صرف ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کب ملے گی ہمیں آزادی۔ اور آج کا سب سے اہم سوال کہ آج کشمیر کے حالات کیا ہیں؟ آج بھی وہاں 7 لاکھ سے زیادہ انڈین ٹروپس موجود ہیں، ہر چوک پر، ہر گلی میں رائفلز اٹھائے ہوئے۔ ہر نئی صبح ایک ریسٹرکشن کے ساتھ ہوتی ہے، کرفیوز، کمیونیکیشن بلیک آؤٹس، آربیٹریری اریسٹ، یہ سب کچھ آج بھی روٹین ہے وہاں پر۔ 2023 میں بھی انٹرنیٹ سروسز بار بار بند ہوئی، جبکہ دنیا 5G پہ تھی، اور کشمیر میں لوگ اپنے ریلیٹیو سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسکول کلوزڈ، بزنسز ڈاؤن، ٹورزم فنش، لوکل یوتھ کو جاب اپورچونٹیز نہیں مل رہی۔ جہاں پر ساری دنیا کے نوجوان اپنے لیے اپورچونٹیز تلاش کر رہے ہیں، وہاں پر وہاں کے یوتھ کے پاس کوئی اپورچونٹی بھی نہیں ہے۔ انسٹیڈ انہیں سرویلنس اور ملٹری چیکس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کشمیریز کا ایک ہی جرم ہے، ان کی پہچان، ان کی آزادی کی تمنا۔ کیا ایسی لائف کسی انسان کا حق بن سکتی ہے؟ آج بھی انڈیا کے اندر کوئی کشمیری آواز اٹھاتا ہے تو اسے اینٹی نیشنل کہہ دیا جاتا ہے، اور پاکستان میں کوئی اس ایشو پر بات کرتا ہے تو اسے بھی صرف سلوگنز تک روکا جاتا۔ یہ مسئلہ صرف 2 ملکوں کا نہیں، یہ مسئلہ ہے انسانیت کا۔ The question arises here that what Kashmir truly deserves۔ میں یہاں پر سچ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کسی کی جاگیر نہیں، نہ انڈیا کی نہ پاکستان کی۔ کشمیر صرف اور صرف کشمیریوں کا ہے۔ انہیں یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ کہاں رہنا چاہتے ہیں۔ UN ریزولوشنز کے تحت فیئر، فری اور انٹرنیشنلی مانیٹرڈ ریفرینڈم ان کا بنیادی حق ہے، جو اب تک ڈینائی کیا گیا ہے۔ کیا انسانوں کا خون صرف اس لیے بہا دیا جاتا رہے کہ لیڈر اپنی کرسیاں بچا سکے؟ کیا ایک ماں اپنے بیٹے کے جنازے کے سامنے خاموش رہے صرف اس لیے کہ وہ کشمیر میں پیدا ہوا تھا؟ یہ زمانہ بدل گیا، عوام اب جانتی ہے کہ حق مانگنا کوئی غلطی نہیں۔ اور میں عمار علی عباسی صرف ایک کنٹینٹ کریئٹر نہیں، ایک انسان کے طور پر، ایک دیش، ایک ملک کے فرد کے طور پر، ایک مسلمان کے طور پر، اور سب سے بڑھ کر ایک انسانیت کے سپورٹر کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی خاموشی دنیا کے شور میں کہیں گم ہو گئی ہے، لیکن ہر وہ دل جو سچائی جانتا ہے اور جو سچا ہے وہ اس خون کا احساس ضرور کرتا ہے۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے صرف فیکٹس نہیں دکھانا چاہتا، میں دنیا کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کوئی بریکنگ نیوز یا کوئی ہیڈ لائن کا حصہ نہیں۔ کشمیر ایک درد ہے وہاں کے رہنے والے کشمیریوں کے لیے، اور یہ صرف کشمیریوں کا نہیں، ہم سب کا امتحان ہے۔ آج اگر ہم خاموش رہے تو کل جب ہم پہ ظلم ہوگا تو ہمیں بھی کوئی بولنے والا نہیں ملے گا۔ کشمیر ڈیزروز پیس، کشمیر ڈیزروز فریڈم، کشمیر ڈیزروز جسٹس۔
اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انسانی زندگی کچھ بھی اہمیت رکھتی ہے تو کشمیر کا درد آپ کا بھی درد ہے۔ میں اس ویڈیو کو ختم نہیں کر رہا، میں اس آواز کو آپ کے دل تک لے کے جا رہا ہوں۔ اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا آپ کے لیے کشمیر صرف ایک ایشو ہے یا ایک زخم ہے جو کبھی بھرنا بھی چاہیے؟ کیونکہ اگر آپ انسان ہیں تو آپ کو بولنا ہوگا، آپ کو کہنا ہوگا کہ کشمیر زندہ ہے اور رہے گا۔ آزادی بھی ملے گی کیونکہ ظلم کبھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سچ بولنا ضروری ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ کریں اور لوگوں تک اس آواز کو پہنچائیں۔ دیکھتے رہیے عمار ایکسپلینز، میں ہوں عمار علی عباسی، ملتے ہیں نیکسٹ